السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر زی، اور آج کا میرا سوال ان علماء کرام سے ہے جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بڑھتے ہوئے ملحدین کے حوالے سے کہ اتنی تعداد ملحدین کی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاکستان کی وہ نوجوان نسل جو بالکل تباہ ہو رہی ہے اور الحاد کی طرف جا رہی ہے، اس کی وجہ بنیادی صرف ہمارے علماء کرام ہیں، جن کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ اگر نوجوان نسل کا کوئی اگر سوال کرتا ہے، وہ اپنی بصیرت اور تحقیق کر رہا ہے، قرآن پہ غور و فکر کر رہا ہے، اور اگر وہ اس کے حوالے سے کوئی سوال لے کر آتا ہے اور وہ حدیث کے حوالے دیتا ہے، تو اس کے اوپر یہ بجائے اپنی ذاتی بصیرت، اپنی تحقیق کو قرآن کے ذریعے بروئے کار لاتے ہوئے ان کو جواب دیں، بجائے اس کے ان کو احادیث اور روایت اور ہسٹری پر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے اندر کافی جگہوں پر جو ہے ہسٹری میں رسول اللہ کی جو ہے مقدس ان کے جو ہے احترام کو یا تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ احادیثیں ہیں اور یہ یوں ہیں، یہ رسول اللہ سے منسوب ہیں، جبکہ یہ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ 6.6 لاکھ احادیث میں سے جو احادیث جو مسترد کر دی گئیں یا ختم کر دی گئیں یا منسوخ کر دی گئیں، وہ خود 5.25 لاکھ احادیثیں ہیں۔ باقی کی احادیث کا ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مستند ہے، ان کے اندر بھی اگر اس کے تو پھر یہ اس کا جو ہے حوالہ دیتے ہیں، پھر تفسیر دیتے ہیں، پھر اس کا شان نزول بتاتے ہیں کہ وہ یوں ہوا تھا، اس طرح سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک یہ بھی معاملہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہی مطلوع غیر مطلوع بھی ہے، یعنی کہ قرآن میں جو نزول ہے، جو اللہ نے دیا ہے، وہ مطلوع ہے، اور جو قرآن کے علاوہ جو رسول اللہ پر الہام ہوئے یا چیزیں آئیں، وہ غیر مطلوع وحی میں آتی ہے۔ حالانکہ وحی کے لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ قرآن تم پر وحی کیا گیا، اس کے علاوہ کسی چیز کو یہ دین کا حصہ کہتے ہیں یا بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب احادیث اور روایت میں انسانی ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں جس کے اندر کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے، تو پھر ان کے جو لوگ ہیں یا نیو جنریشن ہے، نوجوان نسل، وہ تباہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ انسانی ہاتھ کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ اسلام، دین اور قرآن کا یہ لوگ مذاق بنانے لگ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ خود وہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر وہ سوالات کرتے ہیں تو ان کے جوابات میں جب ان سے ناقص جوابات ملتے ہیں ہمارے علماء کرام سے یا مولوی سے یا مفتی سے، کیونکہ قرآن کی تو ان کی گرپ ہے نہیں، تو ان کی گرپ تو احادیث، روایات اور ہسٹری کے اوپر ہے، جو کہ جس کے اندر جو ہے کثرت سے اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ الحاد کی طرف جاتے ہیں، پھر یہ غصہ ہوتے ہیں کہ وہ یوں ہے، اس طرح سے ہے، یوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ تو بھائی اس کی تو بنیادی وجہ آپ خود ہیں، آپ خود جو ہے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے اور ان کو جو ہے روایت پر رکھتے ہیں، جس میں بہت بڑا نام ایک محمد علی مرزا انجینئر ہیں صاحب ہیں، جو طارق جمیل صاحب ہیں۔ یہ قرآن کو بیان کریں، قرآن کی طرف سے لے کر آئیں، اور قرآن کی روشنی میں اگر کسی بات کو منوانا ہے تو منوایا جائے، کرائیٹیریا قرآن ہی ہونا چاہیے۔ لیکن نہیں، یہ اس طرف جاتے ہیں۔ اچھا، جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ احادیث جو مسترد نہیں ہوئی یا منسوخ نہیں ہوئی ہیں، ان پر آپ بات کریں، تو یہ اس کو بھی کمپائل کر کے ایک طرف نہیں کر رہے، بالکل ایک انہوں نے جو مرتب کیا ہوا ہے یا کمپائل کی ہوئی ہے، اس کو وہ تمام احادیث ایک طرف رکھی ہوئی ہیں، جس کا مسئلہ یہ نکالتے نہیں ہیں۔ تو صرف بتانے کا مقصد ہے، ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے قبلے کو درست کریں، اور جو نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، دین سے متنفر ہو رہی ہے، وہ اپنے اسی پلیٹ فارم پہ آ کے اور قرآن کو ہی اپنا کرائیٹیریا یا جو ہے اپنا میزان بنائیں اور اسی کے مطابق فیصلے کریں۔ کبھی یہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، جبکہ اگر یہ وَحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ بٹو، تو یہ ظاہر طور پہ کہتے ہیں ہم تو اس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو یہ سلسلہ، ہمارا سلسلہ قرآن کا کیا سلسلہ ہے؟ قرآن کا سلسلہ یہی ہے کہ ایک مسلم ہو جاؤ، اللہ کے مومن ہو جاؤ، جیسے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کبھی کہتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو بے شمار آیات، موضوعات موجود ہیں قرآن کے اندر۔ اب انہوں نے لوگوں کو لگا دیا کرشماتی طور پہ کہ کرشمے ہوتے ہیں جی، اور اس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہاں بات تھی کہ وہ اگر ایک بہترین تیراک نہ ہوتے تو وہ ضرور غرق ہو جاتے،
مچھلی نے جب ان کو منہ میں پکڑ لیا تھا تو وہ تیرنے والے تھے، انہوں نے اس یصبہ مصبہ جو تسبیح لفظ لے لیا، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے معنی تیرنے کے ہیں، تیراکی کے ہیں، ہاتھ پیر مارنے کے ہیں۔ تو انہوں نے ہاتھ پیر مارے، تیراک تھے وہ، بہتر اچھے تیراک تھے، تو وہ غرق ہونے سے بچ گیا اور وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ ذرائع وسائل تو جو قرآن نے بتائے جس سے ان پر رحم ہو گیا۔ تو یہ اس چیز کو، اس حقیقت کو بالکل دبا کر اور جو ہے مرکلی اور یہ کرشماتی طور پہ اس بات کو لے کے چلے گا۔ دیکھیں کرشمے اللہ کی طرف سے جو ہوتے ہیں، لیکن اس نے ذرائع وسائل کا آپ کو بتایا، وہ آپ نے پیدا کرنے، وہ ہم نے کرنے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ لگا دیتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ 180 بار جو ہے یوں پڑھ لیں یا 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے آیت کریمہ پڑھ کے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالا، کیونکہ وہ مسبحین میں سے تھے، جو کہ بہترین تیراکوں میں سے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچا پائے اور وہاں سے نکل سکے۔ اور اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کی جائے، کسی کے مذہب، دین یا عقیدے کو ٹھیس یا تکلیف پہنچائی جائے، لیکن صرف مقصد اس چینل کا یہی ہے کہ صرف حق پہنچایا جائے۔ تو حق پہنچانے کے لیے اگر یہ چاہتے بھی ہیں کہ اس کے اوپر یہ سوال کریں کہ کہاں کس طرح سے قبلے کو درست کیا جائے، تو میں خود ایک طالب علم ہوں اور جتنی بصیرت، جتنی سوچ و فکر سے کام کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن او من قلوب اقفالها۔ تو اس کے سد باب کے لیے، اس کے مسئلے کے حل کے لیے ہمارے علماء کرام کو اور مولویوں مفتیوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا ایک طرف، اور ایک مسئلے کو اور یہ اس کے حل کے لیے جو ہے قرآن کو کرائٹیریا بنانا ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی قرآن کے مطابق ہی فیصلے کیے، اور قرآن ہی ہماری جو پہلی سنت بنتی ہے، جو ہم نے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے، وہ قرآن کو پڑھ کر اور اس کے مطابق احکامات دے کر اور ان کے اوپر عمل کروا کر ہی ان کی پیروی کرنی ہے۔ ادروائز اگر ہم قرآن کے باہر جائیں گے تو قرآن کے باہر کا اللہ نے سوال نہیں رکھا۔ اللہ نے سوال کرنا ہے تو اپنی کتاب کے مطابق کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے تو قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ اس کے لیے اس نے وہ بھی آیت اب دے دی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها وجاء النبیین والشہداء ووضع الکتاب وقضی بینہ، اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ اور جب یہ زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور لایا جائے گا گواہوں کو اور شہداؤں کو اور نبیوں کو، اور وضع کر دی جائے گی الکتاب، یعنی کہ الکتاب رکھی جائے گی اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو جب فیصلے الکتاب کے مطابق کیے جانے ہیں تو یہ ہسٹری اور ان چیزوں کو کیوں لے کر بیٹھے ہیں کہ جو کہ ایک روایت ہو کسی کے ریفرنس سے آ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں رسول اللہ کی تصدیق اللہ نے شہادت دی، اور اللہ کے لیے رسول اللہ نے تصدیق اور شہادت دی قرآن میں، تو ان کو ہم مستند مان سکتے ہیں، ان کے علاوہ ہم کن چیزوں کو مستند مان سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ یہ اس کے عمل کے لیے، سد باب کے لیے یا اس کے بہترین حل کے لیے یہ کیا جائے کہ پہلے نوجوان نسل کو قرآن کی طرف لایا جائے اور ان کو کہا جائے کہ اس قرآن پہ ریسرچ کرو، اور ریسرچ کرنے کے بعد آپ سمجھو، آپ دیکھو کہ کس طرح سے یہ کیا بات ایسے ہو سکتی ہے کہ ہسٹری کو ماننا بھی چاہیے یا نہیں مانا جانا چاہیے، یا قرآن کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اس طرف اشارہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ تو بات جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہو جانی ہے، اور لوگوں کے پھر اپنا ان کو خود محاسبہ کرنا آ جائے گا، اپنے لیے کرائٹیریا بنائیں گے اور ریسرچ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ اب اس حوالے سے میں یہیں تک کا موضوع آج تک کا ختم ہے۔ سوال میرا علماء کرام، مفتی اکرام سے جو ہے پاکستان کی سے تعلق رکھنے والے ان سے ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے کمنٹس میں چھوڑ سکتے ہیں، تو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔